کس کو چھڑائیں گے کفار سے ہم، یہ کشمیر مودی کی یلغار سے ہم، نہیں کام لیں گے یہاں پیار سے ہم، لڑیں گے تو حیدر کی تلوار سے ہم، ملے ارطغرل جیسا رہبر ہمیں بھی، تو سنت پہ اسلاف کی پھر چلیں بھی، ستم کے یہ سب سائے ایک دن چھٹیں گے، نہ فرقوں کی تلوار سے ہم بٹیں گے، جو مشکل ہیں وہ راستے سب کٹیں گے، سبھی دشمنوں کے کلیجے پھٹیں گے، فقط عزم و ہمت سے پرواں چڑھے گا، یہ حق کا سفر ہم سے آگے بڑھے گا، سبھی کا تو مالک ہے کر دستگیری، ہمیں کھا گئی خواہشوں کی اسیری، کہاں چھن گئی ہے ہماری فقیری، کہاں کھو گئے رومی جامی نذیری، الہی ہمیں پھر سے بیدار کر دے، فقیری کی دولت سے سرشار کر دے۔ جی ہاں دوستو، الفاظ کی اپنی ہی سلطنت ہے، سکرین پر ابھرتے نقوش اور زبان سے جھڑتے بول حضرت انسان کے دماغ کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے اور پھر اسے اپنا بنا کر اس پر راج کرتا ہے۔ ترکی سے جنم لینے والا ڈرامہ ارطغرل آگ کی طرح پھیل چکا ہے اور اس کی تپش نے دنیاوی بلکہ بعض دینی طبقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ چنانچہ ہر بڑھتی ابھرتی اور پنپتی طاقت کو درستگی اور جواز کے لبادے صرف اس کی کثرت اور قوت کی بنا پر پہنا دینا نادانی بلکہ پرلے درجے کا ظلم ہے، اسی لیے اس کا شرعی اور تحقیقی جائزہ لینا زمانہ کی اہم ضرورت ہے۔ اس ڈرامہ میں خلافت عثمانیہ کی تاریخ و تہذیب سے روشناس کیا گیا ہے، جس کا مقصد بظاہر مسلمان نوجوانوں کے اندر جہادی جذباتی اور دینی روح پھونکنا بتایا جا رہا ہے۔ تو جتنے پاکستان میں لوگ اس ڈرامے کو پسند کر رہے ہیں، ان میں سے چند لوگ اس ڈرامے سے ناخوش بھی ہیں۔ ارطغرل نے اسلام سے نفرت کے ساتھ پاکستان کے پرائیویٹ میڈیا اور فنکاروں کی منافقانہ سوچ کو بھی سامنے لا کر رکھ دیا۔ پاکستان کے تمام فنکاروں کو اس ڈرامے کی نشر کیے جانے کا بڑا دکھ ہے۔ جب جیو پر میرا سلطان دکھایا گیا تب ان کو دکھ نہ ہوا، جب کوسم سلطان نشر کیا گیا تب بھی کسی کی زبان نہ کھلی، ماریا واسطی نے ترکی سے مارننگ شو نشر کیا، کسی کی زبان نہیں کھلی، جب عاطف اسلم راحت صبا قمر انڈیا جا کر کام کر رہے تھے اور ایسے ہی تعصبانہ بیانات انڈیا کی طرف سے آ رہے تھے، تب یہ فنکار اور میڈیا کہتا تھا کہ فن اور فنکار کی کوئی سرحد نہیں ہوتی اور انڈیا کے لوگ ہم سے اور ہمارے کام سے جلتے ہیں، اور ماہرہ خان کی رئیس تو سب کو یاد ہی ہوگی، کوئی پاکستانی ناقد سامنے نہیں آیا۔ بینا ملک پاکستان کا سب سے روشن ستارہ، کیا کہنے، کیا کیا چاند نہیں چڑھائی اس نے۔ عدنان سمیع ابھی بھی انڈیا میں ہی ہے۔ افسوس کی بات، سہیل احمد جیسا فنکار دنیا ٹی وی پر کہہ رہا تھا کہ اس ڈرامے کو نشر کرنے سے پاکستانی ثقافت کو نقصان ہوا۔ سہیل احمد سے کوئی پوچھے جب سٹار پلس چلتا تھا اور جو ہمارے سینما میں انڈیا کی فلمیں چلتی تھی وہ کون سی ثقافت ہے؟ سہیل صاحب، ارطغرل میں ترکی کی نئی اسلامی ثقافت دکھائی گئی ہے۔ آپ نے شیکسپیئر کی جو بات سنائی اس کے مطابق یہی ہماری ثقافت ہے۔ آج کل ایک ڈرامہ چل رہا ہے پیار کے صدقے، اس میں سسر معصوم بہو کو رکھیل بنانا چاہ رہا ہے، یہ ثقافت ہے پاکستان کی۔ کتنی واہیات جگتیں اور گھٹیا لباس کے ساتھ ننگی ماں بہن کی باتیں سٹیج پر دکھائی جاتی ہیں، تب سہیل احمد صاحب کو کوئی خیال نہیں آتا۔ پاکستانی مجرے سارا دن کیبل پر دکھائے جاتے ہیں، سہیل احمد صاحب کبھی آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ یہی ارطغرل کسی بھی پرائیویٹ پاکستانی چینل نے خرید کر چلایا ہوتا تو کوئی نہ بولتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی وی کیوں پیسے کما رہا ہے۔ پاکستان کے تمام سرکاری ادارے بشمول پی ٹی وی تباہ ہو چکے۔ ان لوگوں کو تکلیف یہ ہے کہ کہیں پی ٹی وی کا کام نہ چل پڑے۔ پھر کہہ رہا ہوں، یہ ترکی کی ثقافت نہیں بلکہ اسلامی ثقافت ہے۔ اداکار شان صاحب، آپ کے تو کیا کہنے، ذرا اپنی پچھلے 10 سال کی فلمیں دیکھ لیجئے، ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ جو گل آپ نے پنجابی فلموں میں کھلائی وہ پاکستان کی ثقافت کا جنازہ تھا۔ اس جنازے سے صرف 3 لوگ کامیاب نکلے، اداکار شان، سائمہ اور سید نور۔ ارطغرل اسلامی ثقافت اور تہذیب کا نمائندہ ہے۔ یا تو تمام لوگ کہہ دیں کہ ہم پہلے پاکستانی ہیں اور پھر مسلمان، پھر بات سمجھ آتی ہے کہ پاکستانی تہذیب پر اسلامی تہذیب کو کیوں فوقیت دی گئی ہے۔ لیکن اگر ہم پہلے مسلمان ہیں تو پھر اس قسم کے بیانات باعث شرم ہیں، اور اگر ارطغرل سے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری اور پاکستانی ثقافت تباہ ہو گئی ہے تو پھر اس ڈرامہ انڈسٹری اور اس ثقافت کے علمبرداروں کو سوچنا چاہیے کہ 73 برس سے اتنی کمزور ثقافت اور انڈسٹری کو پروان چڑھایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ کی خدمات نہ صرف کم تھی بلکہ غیر معیاری اور ناقص بھی تھیں۔
تمام فنکار تعصب اور منافقت سے باہر نکلیں. یہ حیثیت مسلمان اور بے حیثیت امت مسلمہ یہ ڈرامہ ہمارا فخر ہے. اگر کچھ بند ہی کروانا ہے تو چھوٹا بھیم اور رودرا والے انڈین کارٹون بند کروائیں. وہاں کسی کی زبان نہیں ہلتی، جہاں پورا انڈین کلچر، زبان اور کہانیاں ہماری آنے والی نسلوں کو مکمل پلاننگ کے ساتھ سکھائی جا رہی ہیں. تو یہ تھی مختصر سی ویڈیو پاکستانی اداکاروں کے بارے میں جو ارطغرل ڈرامے کے بارے میں تنقید کر رہے ہیں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.